السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ احمد حبیبی یوٹیوب چینل میں آپ سبھی کو خوش آمدید۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، صدق اللہ العظیم۔ نماز میں کتنی سنتیں ہیں؟ نماز کی اصل سنتیں کتنی اور کون کون سی ہیں؟ اس بارے میں فقہا کی آراء مختلف ہیں۔ نور الایضاح میں 51 سنتیں گنائی گئی ہیں، جبکہ در مختار میں 23 اور شرح منیہ یعنی حلبی کبیر میں 20 سنتیں ذکر کی گئی ہیں۔ نمبر 1، اذان و اقامت، یعنی پنجگانہ نماز باجماعت سے پہلے اذان دینا اور اقامت کہنا مسنون ہے۔ نمبر 2، تکبیر تحریمہ کے وقت دونوں ہاتھ اٹھانا، یعنی نماز کے شروع میں مرد کے لیے اللہ اکبر کہتے وقت کانوں کی لو تک دونوں ہاتھ اٹھانا مسنون ہے، جبکہ عورت اپنے کندھے تک ہاتھ اٹھائے گی۔ نمبر 3، رفع یدین کے وقت انگلیاں اپنے حال پر رکھنا، یعنی تکبیر کے لیے ہاتھ اٹھاتے وقت انگلیاں نہ تو سختی سے ملانی چاہیے اور نہ ہی پوری پھیلانی چاہیے، بلکہ انہیں اپنی حالت پر چھوڑ دینا مسنون ہے۔ ہاتھ اس طرح اٹھائیں کہ ہتھیلیاں قبلہ کی جانب ہو جائیں۔ نمبر 4، امام کا تکبیرات کو بلند آواز سے کہنا، یعنی امام کا نماز کی سبھی تکبیرات انتقالیہ اور سمع اللہ لمن حمدہ اور سلام کو بلند آواز سے کہنا مسنون ہے۔ نمبر 5، ثنا پڑھنا، یعنی تکبیر تحریمہ کے بعد ثنا پڑھنا مسنون ہے۔ ثنا کے الفاظ یہ ہیں: سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اے اللہ، تیری ذات ہر عیب سے پاک ہے اور ہم تیری تعریف کرتے ہیں، تیرا نام بابرکت اور تیری شان بزرگ و برتر ہے اور تیرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ نمبر 6، اعوذ باللہ پڑھنا، ثنا کے بعد سورہ فاتحہ سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یعنی میں اللہ تعالیٰ کی شیطان لعین سے پناہ مانگتا ہوں۔ اعوذ باللہ پڑھنا مسنون ہے۔ نمبر 7، بسم اللہ پڑھنا، اعوذ باللہ کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا مسنون ہے۔ نمبر 8، آمین کہنا، سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد آمین کہنا مسنون ہے۔ نمبر 9، ثنا، تعوذ و تسمیہ اور آمین کو آہستہ پڑھنا، یعنی ایک مستقل سنت یہ ہے کہ ثنا، اعوذ باللہ، بسم اللہ اور آمین کو آہستہ کہے، خواہ امام ہو یا مقتدی، اس لیے کہ یہ سب چیزیں اذکار مسنونہ میں ہیں جن کا حکم اخفاء کا ہے، جیسے سجدہ اور رکوع کی تسبیحات وغیرہ۔ نمبر 10، ہاتھ باندھتے وقت دایاں ہاتھ اوپر اور بایاں نیچے رکھنا، یعنی ایک سنت یہ ہے کہ جب تکبیر تحریمہ کے بعد ہاتھ باندھے تو دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ کے اوپر رکھیں۔ نمبر 11، مرد اور عورت کے ہاتھ باندھنے کی جگہ، یعنی مردوں کے لیے ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا مسنون ہے، جبکہ عورتوں کے لیے سینے پر ہاتھ رکھنا سنت ہے۔ نمبر 12، تکبیرات انتقالیہ، یعنی نماز میں ایک رکن سے دوسرے رکن کی طرف منتقل ہوتے وقت تکبیرات انتقالیہ اور رکوع سے اٹھتے وقت سمع اللہ لمن حمدہ کہنا مسنون ہے۔ نمبر 13، رکوع میں تسبیحات پڑھنا، یعنی رکوع میں کم از کم 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم پڑھنا مسنون ہے۔ نمبر 14، سجدہ میں تسبیحات پڑھنا، یعنی سجدہ میں کم از کم 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنا سنت ہے۔
नंबर 15, रुकू में दोनों हाथों से दोनों घुटनों को पकड़ना, यानी रुकू के वक्त दोनों हाथों से घुटनों को पकड़ना मसनून है। नंबर 16, हाथ घुटनों पर रखते वक्त उंगलियां कैसे रखें, यानी मर्दों के लिए एक मुस्तकिल सुन्नत ये भी है कि रुकू में जब घुटनों पर हाथ रखें तो उंगलियां खोलकर अच्छी तरह पकड़ बनाएं। अलबत्ता औरत उंगलियां मिलाकर सिर्फ हाथ रखेगी, पकड़ेगी नहीं। नंबर 17, कायदा में बैठने की मसनून कैफियत, यानी कायदा में मर्द के लिए मसनून हैयत ये है कि बाईं पैर को बिछाकर उस पर बैठे और दायां कदम इस तरह उठा रखे कि पैर की उंगलियां किबला की जानिब रहें, और औरत दोनों पैरों को बाईं जानिब निकालकर समेट कर बैठेगी। नंबर 18, आखिरी कायदा में तशहुद के बाद दुरूद शरीफ पढ़ना, यानी कायदा आखिरा में अल-अत्तहियात के बाद दुरूद शरीफ पढ़ना सुन्नत है। नंबर 19, कायदा आखिरा में दुरूद शरीफ के बाद दुआ पढ़ना, यानी कायदा आखिरा में तशहुद और दुरूद शरीफ के बाद सलाम से पहले अदिया मासूरा पढ़ना मसनून है। नंबर 20, शहादत के वक्त उंगली उठाना, यानी कायदा ऊला और कायदा आखिरा में अल-अत्तहियात में जब कलिमा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह कहे तो शहादत की उंगली उठाना मसनून है। अल्लाह ताला हम सबको सुन्नत के मुताबिक नमाज कायम करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।